پھر ہمیں نکال دیا جاتا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس ملک میں وہ لوگ اٹھا دیے جاتے ہیں جنہیں کام نہیں آتا، سارا کام برباد ہو جاتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں 7-8 سال بعد دھکے کھا کے واپس آتے ہیں، پھر زیرو سے کام شروع کرتے ہیں، منزل پہ پہنچنے لگتے ہیں، پھر ٹانگ کھینچ دی جاتی ہے۔ 3 بار یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، تو لیکن ہم باز نہیں آئے، ہم نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے، ہم پاکستانیوں کی غیرت کا دفاع کریں گے۔ اگر آپ مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے، ہم آپ کے بنیادی حقوق کی پاسداری کریں گے۔ اگر آپ مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے تو جو ہمارا برانڈ ہے تعمیر و ترقی، سڑکیں بنانا، پل بنانا، کالج بنانا، اسکول بنانا، ہاسپٹل بنانا اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا، انشاءاللہ وہ کام ہم کریں گے۔ یہ جو آپ کا خطہ ہے، یہ خطہ ایک بے میاں نواز شریف صاحب گلگت آئے ہوئے تھے، ان کی تقریر سنی ہے آپ میں سے کسی نے؟ سنی ہے یا نہیں سنی؟ دسو یار، سنی ہے؟ کس کس نے سنی ہے بتائیں نا ذرا، ہاتھ کھڑا کر کے، پتہ تو لگے۔ ٹھیک ہے، تو میاں صاحب نے اپنے چارٹر کا اعلان کر دیا ہے، مستقبل کیا ہوگا انہوں نے بتایا ہے، اور یہ درست کا ہے، تجربے کی بنیاد پہ بات ہے۔ جتنی روڈز بنی ہیں، جتنی بھی بنی ہیں، وہ نواز شریف کے دور میں بنی ہیں۔ جتنی بھی بڑی سڑکیں بنی ہیں، جتنی بھی کنیکٹیوٹی ہوئی ہے گلگت بلتستان کی باقی ملک کے حصوں کے ساتھ، وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون آتی ہے، انفراسٹرکچر بننا شروع ہو جاتا ہے۔